ایک زمانے کی بات ہے، نیلے سمندر کی گہرائیوں میں ایک سمندری ملکہ اپنی 3 جلپری بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ملکہ کے شوہر سمندری بادشاہ ایک بڑی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے بعد یہ خاندان ایک چھوٹی سی مرجان کی جھونپڑی میں رہنے لگا۔ اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ ایک جادوئی سمندری گائے پالتے تھے اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کائی اور سمندری گھاس کا باغ سنبھالتے تھے۔ ایک صبح بڑی جلپری نے دیکھا کہ ان کے باغ کی کچھ سنہری کائی غائب ہے۔ اس نے فوراً اپنی ماں کو بتایا اور کہا، امی، آج رات میں اپنا موتیوں کا کمبل لپیٹ کر باغ کی نگرانی کروں گی تاکہ چور کو پکڑ سکوں۔ ملکہ نے بیٹی کی بات مان لی۔ رات ہوئی تو وہ جلپری نرم موتیوں والا کمبل اوڑھ کر کائی کے باغ کے ایک کونے میں چھپ گئی۔ پانی کی لہریں ہلکی ہلکی مدھم روشنی کے ساتھ رقص کر رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں اچانک اندھیروں میں سے ایک بہت بڑا سمندری دیو باغ میں داخل ہوا۔ وہ اپنی صدفی چھری سے سنہری کائی کاٹنے لگا اور انہیں اپنے گہرے خول کے ٹوکرے میں بھرنے لگا۔ شہزادی جلپری یہ دیکھ کر حیران تو ہوئی مگر ہمت کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ سمندری دیو کے سامنے تیرتی ہوئی جا کھڑی ہوئی اور اپنی دم کے پروں کو جھٹک کر بولی، تم میری ماں کے باغ کی کائی کیوں چرا رہے ہو؟ سمندری دیو نے جلپری شہزادی کی طرف بمشکل دیکھا۔ چپ رہو ورنہ تمہیں بھی اٹھا کر ساتھ لے جاؤں گا، اس نے خوفناک گھرراہٹ کے ساتھ کہا اور اپنی صدفی چھری سے سنہری کائی کاٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا گول گھونگے کا ٹوکرا تقریباً بھر گیا۔ میں نے تم سے سوال کیا تھا سمندری چور، شہزادی نے زور سے کہا، تم ہماری ماں کی قیمتی کائی کیوں چرا رہے ہو؟ دیو نے ایک بار پھر غرایا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے شہزادی کو اپنی چتانی بازو سے جکڑ کر اسے بھی اپنے ٹوکرے میں پھینک دیا۔ شہزادی سمندری کائی کے درمیان دب گئی، دم کے پروں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی رہی مگر بے سود۔ دیو اپنی بھاری ٹوکری اور قید شہزادی کے ساتھ تیز تیرتا ہوا اپنے گہرے غار کے محل کی طرف نکل گیا۔ غار پہنچ کر اس نے ساری سنہری کائی زمین پر بکھیر دی۔ ان کے ساتھ ہی گھبرائی ہوئی شہزادی جلپری بھی باہر کر گر گئی۔ شہزادی کچھ بول بھی نہ پائی کہ دیو اس کی آنکھوں میں سمندری انگاروں کی طرح گھورنے لگا اور بھاری آواز میں بولا، یہ ہے وہ کام جو تمہیں کرنا ہوگا۔ تم نے ہماری سمندری گائے کا دودھ دوہنا ہے اور اسے خون کی لہروں والے ٹیلے پر لے جانا ہے۔ پھر تم نے گہرے پانی کے جھاگ سے بنی اون کو لینا ہے، اسے دھونا ہے، پھر مونگے کی باریک کنگھیوں سے سنوارنا ہے اور آخر میں اسے بن کر سمندری کپڑا تیار کرنا ہے۔ اگر ناکام رہیں تو تمہارے لیے انجام بہت ہولناک ہوگا۔ جلپری، یہ خوف تھا یا دیو کا کوئی جادو، کوئی نہیں جانتا، مگر جیسے ہی وہ غار سے نکلا، شہزادی جلپری نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا اسے حکم ملا تھا۔ اس نے بوڑھی سمندری گائے کا دودھ دوہا اور اسے خون کی لہروں والے ٹیلے پر لے گئی۔ پھر وہ واپس آ کر دیو کے موتیوں سے سجے ہال میں پہنچی۔ بھوک کی شدت سے بے حال تھی، اس لیے اس نے ایک صدف کی ہانڈی آگ کی جگہ آتش فشانی دراڑ کی گرمی پر رکھی اور اپنے لیے چمکتی کائی کا دلیا بنایا۔ جیسے ہی وہ صدفی کٹورا بھر کر کھانے بیٹھی، اچانک حیران رہ گئی۔ چاروں طرف سے سنہری بالوں والے ننھے سمندری بونے سی اسپرائٹس امڑ آئے اور سب ایک ہی آواز میں اس سے کھانے کی بھیک مانگنے لگے۔ شہزادی نے کہکہا لگاتے ہوئے ان کا مذاق اڑایا، ایک کے لیے تو تھوڑا ہے، 2 کے لیے اور بھی کم، تمہارے لیے تو سمندر کی جھاگ کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ ننھے سنہری بالوں والے سمندری بونے ایک دم جھماکے سے غائب ہو گئے اور جلپری شہزادی نے سکون سے اپنا صدفی کٹورے والا دلیا کھا لیا۔ مگر جب وہ جھاگ کی اون کا کام کرنے بیٹھی تو اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ جتنا بھی وہ سمندری اون کو دھونے، سنوارنے اور بننے کی کوشش کرتی، دیو کا حکم پورا نہ ہو پاتا۔ جب سمندری دیو اپنے گہرے غار میں واپس آیا
اور دیکھا کہ جلپری نے اس کی ہدایت کے مطابق کام نہیں کیا تو وہ غصے سے سمندر کو دہلانے لگا۔ ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ اس نے شہزادی کو اٹھایا اور اسے غار کی چھت میں بنے مرجان کے ڈھیروں میں جا پھینکا، جہاں سمندری پرندے شور مچا رہے تھے۔ ادھر ملکہ جلپری کی مرجان جھونپڑی میں سب یہ سوچ رہے تھے کہ بڑی بیٹی پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ اس رات دوسری جلپری بیٹی باغ کی نگرانی کرے گی۔ یوں وہ اپنا صدف کا چھوٹا چراغ لے کر کائی کے ڈھیر کے پاس جا بیٹھی۔ مختصر یہ کہ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا پہلی بار۔ سمندری دیو دھڑام سے لہروں کو چیرتا ہوا باغ میں داخل ہوا، سنہری کائی کاٹنے لگا۔ دوسری جلپری شہزادی یہ دیکھ کر حیران ہوئی، اور مگر ہمت کر کے وہ سمندری دیو کے سامنے تیرتی ہوئی جا کھڑی ہوئی اور اپنی دم کے پروں کو جھٹک کر بولی، تم میری ماں کے باغ کی کائی کیوں چرا رہے ہو؟ دیو غرایا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے جلپری شہزادی کو بھی اپنی گھونگھے کے خول والی ٹوکری میں پھینک کر اندھیروں میں اپنے غار کی طرف نکل گیا۔ سمندری دیو کے گہرے غار کے ہال میں دوسری جلپری بیٹی کو بھی وہی حکم دیا گیا کہ وہ سمندری گائے کا دودھ دوہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، مگر جب جھاکی کے کام پر لگنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر اپنی بھوک مٹانے کو صدف کی ہانڈی میں سمندری گھاس کا دلیا بنایا اور کھانے بیٹھی تو اچانک وہی ننھے سنہری بالوں والے سمندری بونے نمودار ہو گئے۔ وہ ایک ساتھ گنگنانے لگے اور اس سے کھانے کی بھیک مانگنے لگے، مگر یہ بے رحم شہزادی جلپری بھی ہنس کر بولی، میرے لیے کم، دوسروں کے لیے اور بھی کم، تمہارے لیے تو جھاگ کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ ننھے سنہری بالوں والے سمندری بونے ایک دم جھماکے سے غائب ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کسی سمندری جادو کے باعث وہ اون کا کام کر ہی نہ سکی۔ جب دیو غار میں واپس آیا اور یہ دیکھا تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے دوسری جلپری کو بھی زبردستی اٹھایا اور پہلی بہن کے پاس جا پھینکا، جہاں وہ دونوں مرجان کی چھت میں بسی چٹانوں کے بیچ قید ہو گئیں اور شور مچاتے نمکین پرندوں کے بیچ نہ نیچے اتر سکے نہ کچھ کہہ سکیں۔ یوں اب ملکہ کے پاس صرف ایک بیٹی باقی رہ گئی، سب سے چھوٹی، جو سب سے نیک دل اور سب سے بہادر تھی۔ چھوٹی جلپری نے ماں سے کہا، امی، آج رات میں باغ کی نگرانی کروں گی تاکہ جان سکوں میری بہنوں کے ساتھ کیا ہوا۔ پہلے تو ملکہ نے انکار کیا، مگر آخرکار بیٹی کی ضد کے آگے جھک گئی۔ رات ڈھل گئی، سب سے چھوٹی جلپری کائی کے باغ کے پاس بیٹھی تھی کہ اچانک سمندر کے اندھیروں کو چیرتا ہوا دیو نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خالی گھونگے کا ٹوکرا اور ایک چمکتا صدفی خنجر تھا۔ شب بخیر دیو صاحب، جلپری نے مؤدبانہ کہا، اب مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم ہماری ماں کی سنہری کائی کیوں چرا رہے ہو؟ دیو نے کوئی جواب نہ دیا۔ چھوٹی جلپری نے پرسکون لہجے میں دوبارہ سوال دہرایا۔ پھر دیو غصے سے بپھر گیا۔ جب اس نے ٹوکری بھر لی تو ایک جھٹکے سے چھوٹی جلپری کو بھی ایک بازو سے پکڑ کر سنہری کائی کے ساتھ اپنی گھونگے کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد جب سمندری دیو اپنے غار کے ہال میں واپس آیا تو اس نے چھوٹی جلپری شہزادی کو رہا کیا اور اسے وہی ہدایات دی جو اس نے اس کی بہنوں کو دی تھیں۔ چھوٹی جلپری نے خاموشی سے پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنی اور ادب سے اپنا سر جھکا دیا۔ دیو گھرا کر باہر نکل گیا اور یوں سب سے چھوٹی بیٹی نے کام شروع کیا۔ اس نے سمندری گائے کا دودھ دہا اور اسے مرجان کی چراگاہوں والے سرخ ٹیلوں تک لے گئی۔ پھر واپس آ کر بھوک سے نڈھال تھی، اس لیے اس نے ایک صدف کی ہانڈی میں موتی دانوں کا دلیا پکایا تاکہ اپنے پیٹ کو گرما سکے۔ ابھی اس نے دلیا موتیوں کے کٹورے میں ڈالا ہی تھا کہ اچانک وہی ننھے سنہری بالوں والے سمندری بونے جھنڈ کے جھنڈ لہروں میں سے نکل آئے۔ ہر ایک اس سے دلیا مانگنے لگا۔ چھوٹی جلپری نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں ضرور دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا برتن ساتھ لائے۔
ये सुनकर नन्हे बोने खुशी से चहचहाते हुए इधर उधर गए और जल्द ही वापस आ गए। किसी के हाथ में टूटा सदफ था, किसी के हाथ में चिकनी पत्थरी, तो किसी के पास नमकीन घास की छोटी टोकरी। यूं सबको दलिया में से कुछ न कुछ मिल गया। जब सब नन्हे बौने खा पी कर लहरों में गायब हो गए तो एक ही बचा, एक नन्हा सा सुनहरी बालों वाला समंदरी बौना। वो मुस्कुराते हुए शहजादी के करीब आया और बोला, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है? छोटी जलपरी ने नरमी से जवाब दिया, मेरे पास तो बहुत सा काम है नन्हे दोस्त, मगर अफसोस कि मैं तुम्हें उसका मुआवजा नहीं दे सकती। लड़के ने हंसते हुए कंधे उचका दिए और बोला, कोई बात नहीं, मेरा मुआवजा बस ये है कि तुम मेरा नाम बता सको। शहजादी ने सोचा, ये तो बहुत आसान शर्त है। उसने फौरन ऊन की गठरी उसे दे दी। नन्हा लड़का खिलखिलाकर हंसा और ऊन लेकर समंदरी दरवाजे से बाहर गया। अभी अंधेरा समंदर पर छा रहा था कि अचानक गार के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। छोटी जलपरी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी समंदरी जलपरी खड़ी थी, जिसके सफेद बाल पानी में बादलों की तरह बिखरे हुए थे। मुआफ करना बेटी, उसने कहा, मैं एक बूढ़ी और थकी हारी हूँ, लहरों के सफर से आई हूँ। क्या तुम मुझे रात गुजारने के लिए पनाह दे सकती हो? शहजादी ने अफसोस से जवाब दिया, काश मैं ऐसा कर पाती, मगर ये गार मेरी नहीं है, इसलिए रहने की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन ये लो, अपने सफर के लिए कुछ खाने का सामान। ये कहकर उसने बूढ़ी जलपरी को एक टुकड़ा नमकीन रोटी और सदफ में रखा पनीर दे दिया। बूढ़ी जलपरी ने शहजादी का शुक्रिया अदा किया और मुड़कर लहरों में कहीं और पनाह ढूंढने के लिए तैरने लगी। रात में जाने से पहले क्या तुम्हें करीबी मिर्जानी जजीरों की कोई खबर है? जलपरी शहजादी ने बेचैनी से पूछा कि शायद अपनी माँ की खैरियत का कुछ सुराग मिल जाए। नहीं, कोई खबर नहीं, बस इतना कि ये रात सर्द गुजरने वाली है। ये कहकर वो बूढ़ी जलपरी आगे बढ़ गई। अब देव के गार के बाहर एक गहरे पानी का मिर्जानी टीला था। बूढ़ी जलपरी उस टीले तक जा पहुंची और उसकी ओट में बैठ गई। हैरत की बात ये थी कि वहां गैर मामूली गर्मी और सुकून था। उसने अपना समंदरी घास का शाल हड्डियों जैसे कंधों के गिर्द लपेटा और रात गुजारने की तैयारी की। अभी वो ठीक से बैठी ही थी कि टीले के अंदर से एक मध्यम मगर खुशी भरा गीत गूंजने लगा। छीलो छीलने वालों छीलो, कंघी करो कंघी करो, कंघी करने वालों कंघी करो, काटो काटने वालों काटो, क्योंकि पीरी फुल है मेरा नाम। बूढ़ी औरत ने चौंक कर देखा। मिर्जानी टीले की एक दरार से नीली रोशनी छिनकर बाहर आ रही थी। वो करीब गई और अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर बेशुमार नन्हे समंदरी बोने लगातार काम कर रहे थे। कोई झाग की ऊन धो रहा था, कोई उसे सीपियों की कंघी से सवार रहा था और पीछे कतार में बैठी मिर्जानी औरतें अपनी सदफी चरखियों पर औन को काट रही थीं। चरखियों के घूमने से पूरा टीला मधम मधम गुनगुना रहा था। उन सबके दरमियान वही सुनहरी बालों वाला नन्हा समंदरी लड़का दौड़ रहा था और खुशी खुशी अपना गीत दोहरा रहा था। पीरी फुल है मेरा नाम। बूढ़ी जलपरी ने सोचा, ये तो ऐसी खबर है जो एक रात की पनाह के काबिल है। चुनाचे वो जल्दी जल्दी मिर्जानी टीले से नीचे उतरी और देव के गार के दरवाजे पर जाकर जोर से दस्तक दी। जब छोटी जलपरी ने दरवाजा खोला तो बूढ़ी जलपरी ने जो कुछ देखा था अपनी जबान में उसे सुना डाला। शहजादी खुशी से तालियां बजाने लगी और उसने बूढ़ी औरत को एक गरम और खुश्क सीपियों से बना कमरा दिया ताकि वो वहां रात गुजार सके। फिर वो खुद हाल में वापस आई और बार बार दिल ही दिल में दोहराया, पीरी फुल। अगली सुबह ठंडी मगर रोशन लहरों के साथ तुलू हुई। छोटी जलपरी शहजादी ने अभी आतिशफिशानी दराड़ की हरारत से हांडी गरम करने का काम खत्म ही किया था कि वही सुनहरी बालों वाला नन्हा लड़का हाजिर हुआ, अपने हाथ में मुकम्मल बना हुआ समंदरी कपड़ा लिए हुए। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त,
چھوٹی جلپری شہزادی نے کہا، تم نے واقعی نہایت خوبصورت سمندری کپڑا بنایا ہے، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ ننھا سنہری بالوں والا سمندری لڑکا بولا، پہلے تمہیں میرا نام بتانا ہوگا۔ شہزادی نے حیرت اور پھر پریشانی کا ڈرامہ کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے گہری سوچ کا بہانہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا نام ہے توری بوئی۔ نہیں، ننھا لڑکا خوشی سے چیخا، تو پھر تمہارا نام ہے بوبو پاؤ۔ اس نے دوسرا اندازہ لگایا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ سمندری جھاگ اڑاتے ہوئے چلایا اور موتیوں کے فرش پر خوشی سے ناچنے لگا۔ تو پھر کیا تمہارا نام پیری فل ہے؟ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیری فل کا چہرہ سمندری آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے چیخا اور غصے میں پانی کی دھند بن کر غائب ہو گیا، جبکہ جلپری شہزادی کے کہکہے غار میں گونجتے رہے۔ گھر کو واپس جاتے ہوئے دیو کی ملاقات کئی ننھے سنہری بالوں والے سمندری بونوں سے ہوئی۔ کچھ کی آنکھیں تھکن سے گالوں پر جھکائی تھیں، کچھ کی زبانیں سینے تک لٹک رہی تھیں۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سمندری دیو نے حیرت سے پوچھا۔ ایک ننھے نے جواب دیا، ہم تجھے بتاتے ہیں، ہمیں نیند نے چور کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے رات بھر محنت کی ہے تاکہ اتنا شاندار کپڑا تیار کر سکیں۔ یہ سن کر دیو زور سے ہنس پڑا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ چھوٹی جلپری شہزادی نے کس طرح اپنی عقل اور نرمی سے ان بیچارے بونوں کو مات دے دی ہے۔ اور جب دیو اپنے غار میں واپس پہنچا تو شہزادی نے اسے خوبصورت سمندری کپڑوں کے کئی رول پیش کیے جو موتیوں کی طرح دمک رہے تھے۔ دیو بے حد خوش ہوا اور اس دن کے بعد سے چھوٹی جلپری شہزادی کے ساتھ نہایت محبت اور نرمی سے پیش آنے لگا۔ اگلے دن جب سمندری دیو اپنے غار سے باہر گیا تو چھوٹی جلپری شہزادی نے اپنی دونوں بہنوں کو دیکھا جو اب بھی مرجان کی چھت کی بیموں میں سمندری پرندوں کے درمیان قید تھیں۔ شہزادی نے بڑی بہن کو نیچے اتارا اور اسے سمجھایا۔ پھر اس نے دیو کی بھاری گھنگے کے خول والی ٹوکری میں جتنا زیادہ قیمتی سامان سما سکتا تھا بھر دیا۔ چمکتے موتی، سرخ مرجان کے ٹکڑے اور نیلی صدفی مالائیں، اور اپنی بڑی بہن کو بھی اس میں بٹھا دیا۔ ان سب کے اوپر اس نے تازہ کاٹی ہوئی سمندری گھاس ڈال دی تاکہ دیو کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ جب دیو واپس آیا تو شہزادی نے مؤدبانہ کہا، مجھے اپنی ماں کی فکر ہے، اگر آپ یہ ٹوکری دروازے کے پاس ہی اس تک پہنچا دیں تو کم از کم اس کی سمندری گائے کو چارہ مل جائے گا۔ دیو جو اب بھی شہزادی کے بنے ہوئے خوبصورت سمندری کپڑوں سے خوش اور نرم دل ہو رہا تھا، فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے بھاری ٹوکری اپنی پیٹھ پر لادی اور لہروں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو شہزادی نے اس سے پوچھا، میری ماں کیسی ہے؟ دیو نے گرجدار آواز میں جواب دیا، وہ خیریت سے ہے۔ چھوٹی جلپری نے کہا، لیکن میں ایک اور بار اسے سمندری گھاس بھیجوں گی۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے جزیرے کی ہری بھری گھاس ماں کے غریب باڑے کے قریب اگنے والی پیلی اور چھوٹی گھاس سے کہیں بہتر ہے۔ سمندری دیو نے غرا کر کہا، یہ گھاس کب تک تیار ہوگی؟ چھوٹی جلپری شہزادی نے نرمی سے جواب دیا، کل صبح سویرے، مگر چونکہ سورج نکلتے ہی مجھے موتی کی پہاڑی پر جانا ہوگا، میں ٹوکری دروازے کے پاس چھوڑ جاؤں گی۔ دیو نے کھڑکی کے پاس لگے چمکتے صدفی کپڑوں کی طرف دیکھا اور بنا سوال کیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح چھوٹی جلپری نے اپنی دوسری بہن کو ٹوکری میں گہرائی میں چھپا دیا اور پھر خود بھی اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ دونوں نے اوپر سے تازہ کاٹی ہوئی سمندری گھاس ڈال کر خود کو ڈھانپ لیا۔ جب دیو اپنی زوردار سیپی جیسے خراٹوں سے جاگا، اس نے دروازے کے پاس رکھی بھاری ٹوکری کو دیکھا۔ فوراً پچھلی رات کی بات یاد آئی اور وہ اسے اپنی کمر پر لاد کر لہروں کو چیرتا ہوا چل پڑا۔ جب وہ ملکہ کے سمندری مکان کے قریب پہنچا تو اس نے پوچھا، یہ گھاس کہاں انڈیلنی ہے؟ ملکہ نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر کی طرف اشارہ کیا، جہاں پہلے ہی اس نے اور بڑی بیٹی نے جال بنے تھے۔